نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، جو ہماری گزشتہ نشست تھی وہ والدین سے گفتگو کی گئی تھی، اس میں کہ کس طرح والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم پر بھی غور و فکر کریں کہ ان کی دنیا بننے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ آج ہم جو بات کریں گے اس میں ہم اپنا باقاعدہ سبق شروع کریں گے تاکہ بلا تاخیر ہمارا سبق شروع ہو جائے، اور اللہ رب العزت سے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں کہنے کی اور آپ کو صحیح معنوں میں سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں جو حدیث کی کتاب ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے حدیث کے بارے میں کہ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے اور حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے، کیونکہ ہم حدیث سنتے تو ہیں، ہم حدیث بیان تو کرتے ہیں، لیکن ہم کو حدیث کا لغوی معنی اور اس کی تعریف کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے حدیث کا لغوی معنی اور حدیث کا اصطلاحی معنی ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ حدیث کا لغوی معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، اور حدیث کی تعریف یعنی حدیث کا اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب ہم جو کتاب شروع کریں گے اس کا نام ہے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب درس نظامی کے 8 سالہ جو نصابی کورس ہے اس کے ابتدائی درجات میں، شروع کے درجات میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت طالب علم شروع سے گیا ہوتا ہے اور اس کا ذہن ابھی محدود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کتاب شروع کی جاتی ہے تاکہ طالب علم اسی وقت سے ان احادیث پر عمل کرنا شروع کر دے، اور یہ حدیث بھی اتنی مختصر ہیں کہ ان کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا، اس کے جو مصنف ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ اور معزز سامعین کرام، میں آپ سے یہاں پہ یہ بات کرتا جاؤں کہ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو وہاں پر ہم پر ضروری و لازم ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود کا تحفہ بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرماتے ہیں کہ بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود تک نہ بھیجے۔ تو ہم نے بخیل ہونے سے بچنا ہے، ہم نے بخل سے بچنا ہے، اور ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیجنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے حدیث شریف کو پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی مثال وغیرہ دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو پہلی حدیث ہے یہ آپ حضرات نے سنی وغیرہ بھی ہوگی، بڑی بڑی کتابوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے اور بیانات وغیرہ میں بھی اکثر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار
نیتوں سے معتبر ہے، اور آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ پس جس شخص نے ہجرت کی نیت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کی طرف، کہ دنیا وہ کمائے یا دنیا کو پائے، یا کسی عورت کی طرف ہجرت کی کہ اس سے شادی کر لے، تو اس شخص کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اس میں دو لفظ استعمال ہوئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال اور بالنیات۔ اعمال عمل کی جمع ہے، اور عمل کہتے ہیں کام کو۔ نیات نیت کی جمع ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ان دونوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل درست ہو نیت درست نہ ہو، یا پھر نیت تو درست ہو عمل درست نہ ہو، لیکن ایسا ہوگا کہ عمل بھی درست ہوگا اور نیت بھی درست ہوگی تو پھر بات بنے گی، کیونکہ آدھا تتر اور آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح دیکھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں سے معتبر ہے۔ اب اعمال، مثال کے طور پہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، درست عمل ہے، فرض ہے ہم پر، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ تو اب یہ بندہ نماز تو اچھی پڑھ رہا ہے، عمل تو اچھا ہے، لیکن نیت درست نہیں ہے۔ نیت میں کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، تو اس کا عمل یہ کیا ہے؟ ضائع ہے۔ جبکہ یہ عمل اچھا ہے، نیت بری ہونے کی وجہ سے عمل بھی ضائع ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت درست ہو، عمل بھی اچھا ہو، نیت بھی درست ہو۔ اب ایک بندہ ہے، وہ راستے میں سے جا رہا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ کسی کے انار چھپا لیے اور راستے میں جا کر کسی پر تقسیم کر دیے، غریبوں پر تقسیم کر دیے۔ اب اس کا دیکھیں عمل کیا ہے؟ برا ہے، کیونکہ عمل اس نے کیا کیا؟ چوری کی، چرا کر مال لایا۔ لیکن نیت کیا تھی؟ نیت درست تھی کہ میں اس کو غریبوں پر تقسیم کروں گا۔ تو اب یہ بھی اس کا عمل ضائع، کیونکہ اس نے عمل برا کیا ہے۔ نیت اگرچہ اس کی اچھی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ برا کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیت بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو، اور دونوں کا ایک وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور معزز سامعین کرام، یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دیکھیں، ہم جو بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور کام کا ادنا سے کم درجہ کیا ہے؟ وہ کام ایسا ہو جو ہم کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ وہ مباح ہو۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب نہ ہو اور جس کے نہ کرنے پر گناہ نہ ہو۔ مباح کام یعنی یہ دیکھ لیں، میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، اب یہ انسان کھانا کس لیے کھاتا ہے؟ کہ اپنے پیٹ کو بھرے، اپنی ضرورت کو کیا کرے؟ بھرے، اپنے پیٹ کو بھرے۔ لیکن یہ کھانے سے پہلے نیت یہ کر لے کہ یا اللہ، یہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے قوت پہنچے، طاقت پہنچے، اور میں آپ کی اچھی طرح سے عبادت کروں۔ اسی طرح کوئی بچی یا کوئی بچہ یا کوئی بڑا یا کوئی بڑی عورت گھر کی صفائی کرتے ہیں تو وہ اس نیت سے کریں۔ دیکھیں، اب گھر کی صفائی کس لیے ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے ہے کہ گھر اچھا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن نیت یہ کر لے کہ میرے اللہ کو، میرے نبی کو صفائی پسند ہے، میں اس لیے صفائی کر رہی ہوں۔ اسی طرح جب بندہ خود نہاتا ہے، خود اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے بال بناتا ہے، اچھی ٹوپی پہنتا ہے اور اچھی خوشبو لگاتا ہے، دانتوں کو مسواک کرتا ہے، ٹوتھ برش کرتا ہے، تو نیت یہ کر لے کہ میں صاف ستھرا اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ میرے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اللہ کو صفائی پسند ہے، جب میں صفائی کروں گا تو میرا عبادت میں بھی دل لگے گا۔ اسی طرح دیکھیں، جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں، جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کسی بندے کے لیے نہیں کر۔ دیکھیں، کام تو آپ کا ہوگا، ضرورت تو آپ کی پوری ہوگی۔ اب فری میں آپ کو ثواب مل رہا ہے تو اس ثواب کو جانے تو نہ دیں، ثواب انسان حاصل کرے۔ اس لیے کہا گیا، کیونکہ دیکھیں فرائض تو جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں تو خالصتاً اللہ کے لیے نیت کرنی ہے، ورنہ تو یہ قابل قبول نہیں ہوگے۔ لیکن باقی جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی اللہ کے لیے نیت کرنی ہے، یہاں تک کہ آگے چل کے ہم حدیث بھی پڑھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرو اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرو۔ اگر کسی بندے سے آپ کو محبت ہے تو وہ اس لیے ہو کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کا عمل اچھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ نمازی ہے، یہ قرآن والا ہے، یہ حدیث والا ہے، یہ پڑھنے والا ہے، یہ پڑھانے والا ہے، اس کی عادات اچھی ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہ ہو کہ اس سے مجھے پیسہ ملے گا، اس نے مجھے عزت دی ہے، اس سے مجھے کھانا ملے گا، نہیں۔ کس لیے محبت ہو؟ کہ اس لیے محبت ہو کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس لیے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر انسان کسی دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، دیکھیں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت نہیں کر سکتا، نفرت جب بھی کریں گے تو اس انسان کے عمل سے کرنی ہے، انسان سے نفرت کبھی بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اب انسان کا جو عمل برا ہے، مطلب کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، تو اب یہ انسان برا نہیں ہے، لیکن یہ جو عمل کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ اسی طرح یہ انسان ہے، یہ شراب پیتا ہے، تو اب یہ جو انسان ہے، یہ انسان تو اچھا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ عمل کیا کر رہا ہے؟ برا کر رہا ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے۔ لیکن یہ نفرت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نفرت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، تو ہم اس کے لیے بھی کیا کریں؟ ہدایت کی دعا کریں۔ تو معزز سامعین کرام، ہماری بات کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اس میں دنیا کا کوئی مفاد بھی نہ ہو، دنیا کے کسی بندے کے لیے بھی نہ ہو، ریاکاری کے طور پر نہ ہو۔ جو بھی کام کریں اس میں خالصتاً یہ نیت کرنے کہ مجھ سے میرا اللہ اور میرے اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور آخر میں یہ میں بتاتا جاؤں کہ ایک ہوتا ہے شان نزول، ایک ہوتا ہے شان ورود۔ شان نزول اس کو کہتے ہیں جو قرآن پاک کی کسی آیات کا یا قرآن پاک کی کسی صورت کا ہوتا ہے، ہر صورت یا ہر آیت کا نہیں ہوتا شان نزول، کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح شان ورود بھی ہوتا ہے، حدیث کا کیا ہوتا ہے؟ شان ورود، کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ جو شان ورود ہے یہ بھی ہر حدیث کا نہیں ہوتا، بعض احادیث کا ہوتا ہے۔ تو اس جو ہم نے حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخر تک، تو اس کا شان ورود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بندہ تھا، جب لوگ ہجرت کر رہے تھے، ہجرت آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، جو اپنے گھر بار مطلب کہ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ وہاں پر ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، لوگ اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر نکل رہے تھے۔ تو اس وقت ان مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو ہجرت کرنے والے ہیں، تو ان مہاجرین میں ایک بندہ ایسا تھا جو ان مہاجرین کے ساتھ ہجرت تو کر رہا تھا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ان کے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں پہ مجھے ایک عورت پسند ہے یا وہاں پہ مال ہے، وہ مجھے مل جائے گا۔
تو اب اس بندے نے کیا کر لی؟ ہجرت کر لی۔ اب دیکھیں وہ جو مہاجرین کی جماعت تھی انہوں نے بھی ہجرت کی مشقت برداشت کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے، دنیا کا کوئی مفاد بھی نہیں تھا۔ تو ان کو کیا ہوا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ملی۔ اور اسی طرح یہ جو بندہ تھا اس نے ہجرت تو کی، مشقت تو ویسے ہی برداشت کی، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا مجھے مال مل جائے گا، یا میری فلاں عورت سے شادی ہوگی۔ یہ فلاں جگہ پہ گیا اس کو مال مل گیا یا اس کی عورت سے شادی ہوگی، لیکن اس کو جو ہجرت والوں کو ثواب و اجر ہوا تھا تو وہ اس کو نہیں ملا۔ تو اب دیکھیں ایک طرف عمل دونوں ایک ہیں، سب مہاجر ہیں، لیکن ایک بندے نے نیت میں گڑبڑ کر دی، باقی سب کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت بری تھی، اس کی نیت دنیا کے لیے تھی۔ جس کی نیت دنیا کے لیے ہوئی تو اس کو دنیا میں تو مل جائے گا جو کام بھی ہوا، لیکن اس پر آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے نیکی میں حصہ لینا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں اس پر ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات سامعین کرام سن رہے ہیں ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔